نہیں تھی، اور یہ موجودہ تہذیب کے یا پاکستان کے بقائے تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. ہم تو اپنے رسم و رواج کے قائل تھے. انفارچونیٹلی یہ جو لوگ تھے اتنے فار سائٹڈ نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کو لک ڈاؤن اپان کرنا شروع کر دیا، ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے. اور یہ کمتری کی عادت میں کہتا ہوں کمتری کی لمٹ یہاں تک پہنچی کہ ایک دور ایسے آیا کہ ہم بلوچ لوگ خود بھی اتنے مقصد احساس کمتری میں آ گئے کہ اپنے والدین کو جو پگڑی وغیرہ پہنتے تھے، کچھ ایسے بھی ہمارے درمیان میں اسٹوڈنٹس تھے جو ان کو ڈس اون کرنے لگے. اور یہ میں آپ کو اپنی تجربے سے بات بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان اسکولوں میں وہاں پر میں نے دیکھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ لوگ انفیریئر ہو، کمتر ہو، یہ ہو وہ. تعلیم ہم لوگ حاصل کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لباس کی وجہ سے یا رسم و رواج کی وجہ سے یا کسی خاص علاقے سے تعلق کی وجہ سے آپ کمتر نہیں ہو سکتے، آپ برابر ہیں. تعلیم بڑھنے کے بعد پھر ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ ہم برابر کے شہری ہیں اور اس ملک میں ہمارے برابر کا حق ہے. یہ باتیں آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے ذہن میں آتی گئیں. اور چونکہ پارٹیشن کے وقت 1947 میں یہ تاریخ کا حصہ ہے، 11 اگست 1947 کو خانہ کلات کے ساتھ میں نے ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا، لیاقت علی خان صاحب کا، قائد اعظم صاحب کا معاہدہ ہوا تھا کہ سوائے 3 سبجیکٹس کے باقی کلات اسٹیٹ کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا تھا. اور کلات اسٹیٹ آزاد تھا مارچ 1948 تک. 1948 تک کلات اسٹیٹ ایک آزاد اسٹیٹ تھا. اور جس وقت الحاق کیا گیا 1948 میں، مارچ 1948 میں، کچھ سیاسی لوگ تھے اس وقت کے، جس میں میر غوث بخش بیزنجو صاحب تھے، آغا عبدالکریم خان صاحب تھے، میر عبدالعزیز کرد صاحب تھے، عبدالرحیم خواجہ خیل، اور کافی نام ہیں جو وہ اس زمانے میں جو کلات نیشنل پارٹی کی پالیٹکس کر رہے تھے، جو کانگریس کی پالیٹکس کر رہے تھے، کانگریس کے حصے تھے. انہوں نے، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں پھر برابری کے بنیاد پر ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے. اور یہ جو نفرتیں ایک طرف سے یہ جو ہے نا کمتری کا احساس دلایا جانا، مسٹریٹ کرنا لوگوں کو، یہ کاروائی ادھر سے جاری تھی اور کانفرنس لوگ اسی کو اپنے فیور میں ایکسپلائٹ کرتے رہے تھے. اور اس طرح سے یہ نفرتیں بڑھتی گئی. اور انفارچونیٹلی نفرتیں تو بڑھتی گئی، لیکن لوگوں کے فیٹ کو، ان کی قسمت کو بدلنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. 1 یونٹ کا دور آیا. 1 یونٹ کے دور میں 2 کمشنرز بلوچستان کے نظام کو چلایا کرتے تھے. بلوچستان کا پورے صوبے کا 46% ایریا آف پاکستان، اس کا بجٹ ٹوٹل کروڑوں میں تھا، 2-4 کروڑ میں، مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا 1962 میں. ابھی 46% ایریا میں چند کروڑوں سے آپ کیا ترقیاتی کاروائی کر سکتے ہو، کیا کچھ کر سکتے ہو. اور پھر ان کو مواد ملتا گیا قوم پرستی کی سیاست کرنے والے لوگوں کو، اور وہ اپنی برابری کی بات کرتے تھے. اور میرے خیال میں اگر برابری کی بات کرتے تھے، صوبے کی ترقی کی بات کرتے تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے پاکستان کا ایک برابر کا شہری تصور کیا جائے، سندھی سے مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، پنجابی سے مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، بنگالی سے مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، یہ اگر گناہ ہے تو اس گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، آئندہ بھی ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ تھا یہ بات. اور پھر ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کے پاکستان کی اگر مخالفت کی تھی تو اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کی تھی، یہ بھی ریکارڈ ہے. یونینسٹ نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. جمعیت علماء ہند نے بھی مخالفت کی تھی، یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اگر ان سب کے لیے معافی ہو سکتا تھا تو کیا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لوگ تھے بلوچستان سے متعلق جو سیاستدان تھے ان کے لیے معافی نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہر بلوچستانی سیاستدان جو قوم پرستی کی بات کرتا ہے، ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ہر نئے حکمران کے ساتھ اس کو اپنی وفاداری کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ مخالفت کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ کی تو محب الوطنی جو ہے نا مشکوک ہے، آپ کو ثابت کر رہا ہے. اور پھر فوج کشی کی جاتی ہے. یہاں پر ہمارے شاہنواز صاحب نے کہا تھا کہ 3 آپریشن ہوئے، 3 آپریشن نہیں ہوئے، 6 آپریشن ہوئے بلوچستان میں. 1948 میں پہلا آپریشن ہوا جب شہزادہ عبدالکریم نے بغاوت کی تھی.
1958 میں آپریشن ہوا جس وقت نواب نوروز خان نے بغاوت کی تھی. خانہ قلات نے اس وقت بغاوت کی اور خانہ قلات نے یہ کہا کہ ان وعدوں کے جو ہے نا وہ جو لیاقت علی خان صاحب نے اور قائد اعظم نے ان سے جو وعدے کیے تھے وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی, اس کے اوپر بغاوت ہوا اور فوج استعمال کیا گیا. اس کے بعد 1962 میں اور 66 میں مینگل ایریا میں بغاوت ہوا اور فوج وہاں پر استعمال ہوا. اس کے بعد 1973 اور 77 میں فوج استعمال کیا گیا. شازیہ والے کیس کو اگر علیحدہ رکھیں وہاں پر بھی 60-70 کے قریب بوٹی وہاں پر وہ شہید ہو گئے اور ابھی والی یہ کارروائی جاری ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتانے کے لیے ابھی میں آپ سے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے میں آپ کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہ بلوچستان میں سردار ترقی کا مخالف ہے اور سردار ترقی نہیں ہونے دیتا ہے اور سردار یہ کر رہا ہے. تمام کا تمام الزام سردار کے سر پہ دھرا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا میں کوئی سردار نہیں ہوں نہ سردار خیل ہوں. میں ایک کامن بلوچ ہوں اور کامن بلوچ ہونے پہ مجھے فخر ہے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا لیکن ہمارے صدر مملکت صاحب کا ارشاد ہے کہ بلوچستان میں 77 سردار ہیں اور پھر وہ ساتھ ہی اسی تقریر میں انہوں نے کہا کہ 3 سردار ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, باقی 74 یا 73 وہ حکومت کے ساتھ ہیں. میں اس سے آگے ایک قدم بڑھاؤں گا اور یہ کہوں گا نہ صرف وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہیں بلکہ وہ ان تمام حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں جو 1947 سے لے کر اب تک بلوچستان میں رہے, سوائے 3 حکومتوں کے جن کا عرصہ 3.5 سال ہے اور وہ حکومتیں تھیں جو قوم پرستوں کی حکومت جن کو کہا جاتا ہے, جن کے سربراہ عطا اللہ مینگل تھا, ان کا بیٹا تھا اور نواب بھگٹی صاحب تھے. سوائے ان 3 قوم پرستوں کے 3.25 سال کے حکومت کے دور کے باقی یہ 74 سردار ہمیشہ مرکزی حکومت کے حمایت یافتہ صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے حامی رہے. پہلی بات, یہاں پر سردار شیرباز مزاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات آپ کے سامنے کہیں گے کوئی بھی سردار کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ایریا سے نکل کے اس کے جو جغرافیکل ایریا جہاں پر اس کی قوم رہتی ہے وہاں سے نکل کے کسی اور علاقے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکے. وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر ایک کا انفلوئنس اپنے ایریا میں کنفائن ہے. اگر اس بات کو لے لیں, اس کو آگے چلائیں تو وہ 3 مخالف سردار, ان کا تعلق 3 اپنا سردار مینگل صاحب کا تعلق وڈ سب ڈویژن سے ہے, سردار نواب بنی صاحب کا تعلق کاہان سب ڈویژن سے ہے. کولو سب ڈویژن میں اس کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے, وہاں پر اس کے مخالفین ہیں, کافی تکڑے ہیں, اس کا اثر اتنا نہیں ہے. نواب بھگٹی صاحب کا تعلق بھگٹی ڈسٹرکٹ سے ہے, ڈیرہ بھگٹی ڈسٹرکٹ سے ہے. تو ان کے تینوں کے علاقے ملا کے 2 ضلع بن جاتے. بلوچستان میں 30 ضلع اور ہیں, وہاں پر کس نے ترقی نہیں ہونے دیا؟ کس نے ترقی نہیں ہونے دیا بھائی؟ یہ وہ 74 سردار ہیں. اگر سرداری کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی تو پھر یہ وہ 74 سردار ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی اگر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا, اگر ترقی کی بات ہے تو ڈیرہ بگٹی کا آج بھی وہ چھوٹا سا ڈیرہ بگٹی چھوٹا سا دیہات تھا, اس کے بازار کے آج بھی ڈبل روڈ ہے, اس کے اوپر دورانیہ روڈ ہے. بگٹی قوم کے اس وقت جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کسی بھی قوم کے ساتھ مقابلہ کر لیجئے, بگٹی ہو چاہے مری ہو مینگل ہو, کسی قوم کے مقابلے میں ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کسی سے بھی کم نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا, میں پریس کے لوگوں کو, آپ تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں آج, مجھے مہربانی, اور منسٹر صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہوں, بچہ ہے میرا بھتیجا ہے, ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں. ایک مثال مجھے دے دیں جہاں پر کسی سردار نے, سرکار نے اگر کوئی اسکول کھولا تو سردار نے بند کیا. ایک مثال دے دیں جہاں پر کسی سرکار نے ایک ڈسپینسری یا ہاسپٹل کھولا جس کو سردار نے بند کر دیا. ایک بھی اگر مثال مجھے کوئی کوٹ کر سکے جہاں پر واٹر سپلائی اسکیم کوئی سرکار نے دے دی اور سردار نے بند کر دیا, اس کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی مثال سامنے نہیں لا سکتا.